ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فالحسين ناول الكساء فقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتى لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي فخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسر إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحمد إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا
يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء. هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع نشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فوزنا وهذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. خار کو ہفتوں سے پیاسے بچے کی نبض دیکھ کے ماں بے حواسیں نے دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آسیں پھرتی ہے آس پاس یہ جینے سے آسیں کہتی تھی کیا کروں میں دہائی حسین کی پتلی پھری ہے آج میرے نور پتلی پھری ہے آج میرے نور فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی ان داغوں کو کہاں سے جگلاؤں یا علی کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی پانی کا خیت ہے میں کہاں پاؤں یا علی پچھلی کو کھولے تھے اب کھولتے نہیں روتے نہیں امکتے نہیں وہ روتے نہیں امکتے نہیں وہ آخر کہاں یہ سب نے بلاؤ امام کو لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو اس بے زباں کا حال سناؤ امام کو نیلی رگیں گلے کی دکھاؤ امام کو
کی لاش لے گئے ہیں خیمے گاہ میں، کوئی پکار لو ابھی ہوں گے، کوئی پکار لو ابھی ہوں گے۔ حضرت لٹا رہے تھے ابھی لاش نوجوان، جو خیمے سے بلند ہوئی بیووں کی فغاں، جو بولے کہ چین بھائی کو بن بھائی کے کہاں، اکبر تمہاری لاش کا خالق نگاہ ہم خیمے گاہ میں جاتے ہیں، اصغر کو لاتے ہیں، ان کو بھی پاس لا کے تمہارے لٹا۔ مولا فلک کو دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لی ملا نے شانے سے 2 ٹانگ کی کمان، ترکس سے جب کہ کھینچ لیا تیر جاں فشاں، چھوڑا کما سے تاکہ حلقوں میں بے زبان، چھٹتے ہی حلق بچے کا چھیدا جو تیر نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا صغیر نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک ضروری اعلان آپ سماعت فرما لیں کہ پہلے تو ہم سب سے پہلے مولانا منتظر مہدی صاحب قبلہ کعبہ مجتہد یونیورسٹی کے ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے بڑی امیدیں لوگوں کی وابستہ ہیں۔ اور عمران بخاری صاحب قبلہ بھی جب بھی یہاں رہتے ہیں، معصوم میں ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ شہید الحسن صاحب قبلہ امید جامع جوادیہ بنارس، جن کو میں نے یہاں مجلس کے لیے دعوت دی تھی، لیکن وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے چلے گئے تھے، لاس اینجلس میں تھے محرم میں۔ اس کے بعد انہیں مولانا عادل مدری صاحب قبلہ کے سوئیم کی مجلس پڑھنی پڑی، اور جوادی صاحب کی یہ سب سوئیم کی مجلس وغیرہ پڑھنے میں آپ مصروف تھے۔ غلطی مجھ سے ہی ایک ہوئی، جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں کہ میں نے فون ملایا ان کو، اس لیے کہ آپ وعدہ کر کے پورا کرنے میں پورے ہندوستان کے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اس کے باوجود کہ عمر ہے، ضعیفی ہے، لیکن ہر جگہ دیہات جنگل بیل گاڑی سے اور رکشے سے اور پیدل تمام جگہ جہاں وعدہ کرتے ہیں مجلسیں پڑھتے رہتے، کبھی نہیں کرتے، اور ان کی خدمات ہندوستان میں پوشیدہ نہیں ہے، اور ان کے شاگرد تقریباً ساری دنیا کے ہر خطے میں اس وقت امام جمعہ جماعت کی حیثیت سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ امام جمعہ جماعت، مدرسے کے پرنسپل وغیرہ وغیرہ، خیر اور تفصیل نہیں بیان کرنی، تو وہ غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے فون ملایا انڈیا اور نہیں مل سکا، تو فوراً پروگرام یہاں کا بدل دیا۔ میں سوچا کہ شاید واپس نہ آئے، پہلے آپ تشریف لے آئے ہیں، اور جو کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 1.5 سال سے معصوم جس طریقے سے معصوم نہیں چل رہا ہے، یعنی آپ لوگ جو معصوم ذہن ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لائف should not be organized according to American system. Life should be organized according to fiqh. It is very necessary and it is compulsory. جس طریقے ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ فقہ کے اعتبار سے آپ کی ذہنیت ترتیب پائے اور زندگی منظم ہو، فقہی احکام کے اعتبار سے ہماری اور آرگنائز ہو، اسی لیے میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی یہاں پر اگر میں نے کسی کو بلایا تو میں اپنی خواہش سے کسی کو نہیں بلاتا، ایسے لوگ آئیں کہ جن سے آپ کا فائدہ ہو اور آپ کی اس میں مدد ملے کہ آپ کی زندگی جو فقہی اعتبار سے الحمدللہ آرگنائز ہو رہی ہے، جس کا مجھے الحمدللہ احساس ہے، اللہ کا شکر ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں سمجھنا ہے۔ لیکن بہرحال جو قدم کی بات غلط بھی ہو جائے تو نہ کریے گا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اب اس عمر میں آنے کے بعد مجھے ہر زمانے میں کچھ اللہ کے نام زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو آج کل زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ یا مبدل السیئات باضعاف من الحسنات، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر مجلس کے بعد کل سے فقہی درس ہوگا، آپ لوگ سوالات لے کے آئیں، اور خاص طور سے ہماری ریکویسٹ جو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ریکویسٹنگ فرام ینگ گرلس اسپیشل اور ینگ بوائز، جتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں اور نوجوان جو بچے ہیں خاص طور سے،
وہ سب کے سب سوالات لے کے آئیں فقہی. آپ کو جو سوال بھی کرنا ہو آپ سوال کریں. تقریباً 25 منٹ کا کل سے مجلس کے بعد فقہی سوال و جواب کا سلسلہ یہاں پہ رہے گا، لیکن موضوع اور ٹاپک کے اعتبار سے رہے گا. یہ آپ یاد رکھیں کل کا صرف طہارت سے متعلق ہوگا، یعنی وضو غسل وغیرہ طہارت. اس کے بعد دوسرے دن کا صرف نماز سے متعلق ہوگا، اور اس کے بعد کلام انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کیا جائے گا. آپ حضرات پرچے پر لکھ کے لائیں، اور یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی بھی لوگوں میں کوئی انگریزی میں انگلش میں بھی آپ لکھ کے لا سکتے ہیں، وہ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، اور جواب بھی آپ کو انگلش میں دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين، علي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات، میرے خود اصول اور مزاج کے خلاف کی بات ہے، اور یہ میرے شاید پہلا انتخاب بھی ہے کہ خود میرے بزرگ موجود ہیں، اور میں یہ مجلس ہوں مناسب نہیں ہونا باقی کا سامنے یہ زبردستی کی. صلوات محمد محمد. چونکہ بہرحال حکم کی تعمیل ضروری ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ باقی میں بیٹے لوگ بھی بولتے ہیں. صلوات محمد ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو اور ان کو بتا دو کہ تمہارے لیے صرف نمونہ عمل پیغمبر کی سیرت ہے. صلوات عزیزان گرامی، جس آیت کی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ آیت مشہور و معروف ہے، اور مدتوں سے اور زمانے سے اس کے اوپر لوگ بیان فرما رہے ہیں.
میں بھی آپ کے سامنے اپنے معروضات چند اس بات کی کوشش کروں گا کہ وقت زیادہ ہوا ہے تو کم وقت کے اندر وہ مختصر سے معروضات آپ کے سامنے پیش کر کے اور معالم مجلس مسائل سید الشہداء علیہ السلام. ظاہر ہے کہ یہ بحث بالکل ابھی نہیں کرنی ہے کہ خود اسلام دین کیا ہے. یہ ایک مکمل مسائل ہیں اور ایک مکمل فکر اور تفکر کے ماتحت گفتگو کرنے کا یہاں پر وقت بھی نہیں ہے. صرف اس پس منظر میں گفتگو ہونی ہے کہ جو بھی دین ہے دو لفظوں کے اندر یہ کہ دین اسلام کیا ہے. ان کا دین اسلام ان امت والوں سے کہو کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. رسول کی سیرت تمہارے لیے دین اسلام کا عنوان ہے. ایک صلوات پڑھیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی سیرت کیا ہے. رسول جو دین لے کے آئے تھے اور جو مذہب لے کے آئے تھے وہ مذہب اور وہ دین کیا ہے، اور وہ دین، وہ مذہب، وہ طریقہ، وہ راستہ جو رسول اسلام لے کے آئے تھے وہ تنہا رسول کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا یا یہ کہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے. تنہا ایک قوم کے لیے تھا کہ جو مان لے گی اسی کے لیے ہے بس، اور جو نہیں مانے گی اس کے لیے نہیں ہے، یا سارے انسانوں کے لیے یہ دین تھا، سارے مکلفین کے لیے یہ مذہب تھا. مختلف پہلو ہیں اس سلسلے میں اور مختلف مباحث ہیں، لیکن آپ کے سامنے بڑے مختصر انداز میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دین اور یہ مذہب کہ جسے رسول لے کر کے آئے دنیا میں اور بتا کے گئے اور کر کے دکھائے، یہ دین، یہ مذہب تنہا رسول اللہ کے زمانے کے صحابیوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے جتنے بھی دنیا میں آنے والے افراد ہیں اور جتنے انسان ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے لیے یہ دین ہے. اور یہ دین کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اس میں کہیں نفس کا تصور نہیں ہے. اسی لیے اس نے آخر دن جانے سے پہلے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ دین کامل ہو گیا آج کے دن، اور اس کے کمال کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا کہ نعمت بھی ہے اور رضائد پروردگار بھی ہے. ظاہر ہے کہ جب دین کامل بھی ہو گیا اور قیامت تک کے ہر انسان کے لیے اس کی تمام تر ضروریات، تمام تر مقتضیات، تمام تر حاجات کو پورا کرنے کے لیے یہ دین آیا تھا، اور قیامت تک حاجتیں پوری ہوتی رہیں گی بشر کی اسی دین سے. اور دنیا کے جتنے مذاہب اور دین ہیں ان میں ادعا یا دعویٰ چاہے جو کچھ ہو کہ وہ دین جو ہیں کامل ہیں اور وہ دین جو ہیں وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ تجربہ یہ ہوتا جا رہا ہے روز افزوں، اور جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے یہ تجربہ ہوتا جائے گا کہ یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ سب کی سب باطل ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انسان کی ضرورت کو یہ پورا نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے دین، یہ سارے مذاہب، یہ سارے طریقے جو ہیں وہ اختراع ہے بندوں کی اور بندوں کی ایجاد ہے. ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ خواہشات کا بندہ ہے، اور جو خواہشات کا بندہ ہے وہ اپنے سے جب قانون بنائے گا تو اپنی خواہشات کا لحاظ کر کے ہی قانون بنائے گا. یہ تو صرف اس دین کی خصوصیت ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اس کا وضع کرنے والا، اس کا قانون ڈھالنے والا وہ ہے کہ جو خواہشاتوں سے مبرہ ہے اور کائنات کی ہر خواہشاتوں کا علم رکھتا ہے. لہذا ہر ایک انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ اگر یہ قانون اس انسان کے لیے لاگو ہو تو وہ انسان کے لیے بھی قابل ہو اس بات کا کہ وہ بھی عمل کرے. ایک وقت میں دونوں انسان ایک قانون کے پیروں ہوں اور آپس میں کوئی اختلاف نہ ہونے پائے. تو اس بنیاد پر یہ مذہب اور یہ دین، یہ طریقہ اللہ نے بنا کے اپنے نبی کو دیا،
اور نبی نے اپنے زمانے میں اس دین کو، اس مذہب کو اسی انداز پر، اسی طرز پر، اسی طریقے پر، اسی پیٹرن پر چلاتے رہے تاکہ دنیا دیکھے اور سمجھے کہ یہ دین اور یہ مذہب کیسا ہے کہ ایک ہی اصول، ایک ہی قانون، ایک ہی نظام زندگی وہ ایک وقت میں سارے انسانوں کے لیے قابل عمل بھی ہے، اور آپس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کی خواہشات کو ٹھیس نہیں پہنچتی، کسی کی خواہشات کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی، اور نبی نے کر کے دکھایا بھی دنیا میں یہ، اور اپنی سیرت گویا اس کو نمونہ قرار دیا تاکہ آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ اسلام آیا تھا فقط ایک تھیوری ہے اور اس کا کوئی عمل نہیں موجود ہے، لہذا ہم کیسے عمل کریں۔ اس لیے رسول اللہ نے جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی اللہ نے کہا تھا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا تھا، اس کو رسول نے کر کے دکھایا۔ سیرت رسول 3 لفظوں میں جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سیرت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی رسول اللہ نے کہا ہے، اور جو کچھ بھی رسول اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ بھی رسول کے سامنے کیا گیا ہو، اور رسول بحالت مجبوری نہیں، بحالت اختیار خاموش رہا ہو، اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ یہ تینوں چیز جو ہے وہ سیرت ہے، یعنی جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ سیرت ہے، جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ سیرت ہے، اور جو رسول کے سامنے اصحاب نے یا لوگوں نے کیا ہے اور رسول نے اس کو روکا نہیں ہے، اور رسول بحالت مجبوری بھی نہیں تھے، اختیار میں تھے اور دیکھ رہے تھے، گویا تائید تھی خاموشی کے ساتھ، تو یہ بھی رسول کی سیرت ہے۔ یہ 3 چیزیں رسول کی سیرت ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول نے جو کچھ کہا ہے، رسول نے جو کچھ کیا ہے یا خاموش رہے ہیں، وہ ہم حاصل کہاں سے کریں، لے آئیں کہاں سے اس کو جانچیں کہ رسول نے یہ کہا ہے تو یہی کہا ہے، اور کہاں سے یہ پتہ لگائیں کہ رسول نے یہ کیا ہے تو یہی کیا ہے۔ اس لیے کہ کہا ہوا رسول کا ہم کیسے جانیں کہ یہ رسول کا کہا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بہت سی چیزوں کو رسول نے کہا ہے مگر وہ رسول کا کہا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا کہا ہوا ہے، اور یہ امانت رسول ہے کہ رسول یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک میرا کہا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ ورنہ جتنا جبریل قرآن لے کے آئے اور نازل کیا قرآن، وہ تو الگ بات ہے کہ قرآن قلب پر کندہ تھا، مگر جو قرآن آیا وہ قرآن بہرحال جس کو جناب جبریل وقت بوقت آ کے بتاتے تھے کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کو اعلان کرو، اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کو عمل میں لے آؤ، اب اس کی ضرورت ہے کہ اس آیت کو سامنے لے آؤ، تو جہاں جہاں جب یہ قرآن آیا تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر نبی امین نہ ہوتا اور یہ کہہ دیتا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، میرا کلام ہے، تو کیا آپ کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے بیان کیا ہے اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ یہ میرا کلام ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اتنا ہی امین ہے کہ جتنا اس کو امانت کے ساتھ دیا گیا ہے اتنا ہی پہنچائے گا۔ چنانچہ وہ کہتا بھی ہو ما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ جو اللہ نے دیا ہے ہم تک پہنچایا ہے اس کو ہم پہنچائیں۔ اور اگر یہ امانت نہ ہوتی تو یہ امانت کے طور پر بیچ میں لانے والا بھی خیانت کر جاتا ہے، اس لیے کہ جبریل لے آتے تھے یا جبریل کہنے آتے تھے، جس پیٹرن پر کہیں تو کچھ بھی بدل کے کہہ سکتے تھے، کچھ بھی سنا سکتے تھے، لہذا لازم یہ تھا کہ جبریل بھی ایسی خواہشاتوں سے مبرہ ہوں کہ جن کے پس منظر میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ نے نہیں کہا تھا مگر میں کہتا ہوں۔ توجہ کیجئے آپ، یعنی جبریل بھی ایک معصوم شخصیت ہونی چاہیے کہ جو لے کے آئے اور دے، اور جس کے پاس آئے وہ بھی ایسا ہی امین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے وہ اسی طرز پر کہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ نہ بتاتا تو ہمیں قرآن کی معرفت نہیں ہوتی۔ جہاں سے اس نے کہا یہ اللہ کا ہے وہاں سے ہم سمجھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں سے اس نے کہا یہ میرا کلام ہے وہاں سے میں سمجھا یہ اس کا کلام ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے اور اس کا کہا ہوا کلام، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے، گرچہ اس کا بھی کہا ہوا کلام اس کا نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ تو کلام ہی نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ جب ہم اس کو وحی دیتے ہیں، جب ہم اس سے کہتے ہیں ما ينطق عن الهوى الا، مگر یہ کہ ہوا اور خواہشات سے گفتگو نہیں کرتا ہے، مگر جب کہ ہم اس کو وحی دیتے ہیں تبھی یہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ہر قول جو ہے وہ دارائے
وحی میں ہے، نبی کا ہر کچھ کہا ہوا نبی کا کہا ہوا نہیں ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ کہ قول نبی مرضی خدا کے مطابق ہو، اور ایک یہ کہ قول خدا مرضی نبی کے مطابق ہو۔ جہاں سے قول خدا مرضی نبی کے مطابق تھا اور نبی نے اعلان کیا کہ یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، وہاں سے قرآن بنتا چلا گیا، اور جہاں سے قول نبی کا اللہ کے مطابق تھا وہاں سے قول نبی بنتا چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب جتنا قول نبی کا ہے وہ الگ ہے، جتنا قول خدا کا ہے وہ الگ ہے، گرچہ بزبان نبی ہے، لیکن یہ قول نبی کیسے جانے کہ یہ قول نبی ہے؟ تو اس کے لیے بھی سیدھا راستہ نبی نے بیان فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، ہم تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا قول اور میرا فعل جو بھی تمہارے سامنے آئے، اگر میرا قول قرآن کے مطابق ملتا ہے تو یہ میرا قول ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو یہ میرا قول نہیں ہے، اس کو تم رد کر دینا۔ اگر میرا فعل جو ہے وہ قرآن اور آل محمد کے کیے ہوئے کے مطابق ہے تو گویا میرا فعل ہے، اور اگر وہ میرا فعل آل محمد اور قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ میرا نہیں ہے، رد کر دینا۔ قرآن جو آیا وہ معیار بن کر کے، آل محمد جو آئے وہ تصدیق کرنے کے لیے۔ تو اس بنیاد سے دو چیزیں پیش کی، ایک تو یہ کہ میرے قول کا معیار ڈھونڈنا، وہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے تمہیں خواہشات کی بو آنے لگے وہاں تو سمجھنا یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام خواہشات سے مبرہ ہے، اور جہاں پر خواہشات کی دخل آ جائے، خواہشات بیچ میں آ جائے، انٹرفیئر کر دے، تو سمجھ لینا کہ یہاں سے لوگوں نے میرے کلام میں اپنا کلام ملایا ہے، اور یہ اللہ کے کلام سے چونکہ نہیں ملتا ہے لہذا میرا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ جہاں سے خواہشات کا دخل ہوگا وہاں سے میرے کیے ہوئے فعل کے خلاف جائے گا، اور جب فعل کے خلاف جائے گا تو تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعل جو کچھ بھی میں نے کیا تھا یہ میرے کیے ہوئے کے مطابق نہیں ہے، اور پھر جو گارنٹڈ لوگ ہیں وہ خود دیکھیں گے کہ جو نبی نے کیا تھا وہ ایسے نہیں ہے، تو وہ تصدیق کے بجائے، تائید کے بجائے مخالفت کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو دیکھے ہوئے تھے کہ نبی نے اس طرح کیا، جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ نبی کے خلاف جا رہا ہے وہاں سے انہوں نے کہا یہ نبی کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ آل محمد کی ذمہ داری یہی ہے کہ اب آل نبی کی بنیاد رکھتے پھریں اور بتاتے پھریں کہ حقیقت فعل نبی کیا ہے، اور یہ بتاتے پھریں کہ کہاں سے اصحاب نے اپنی طرف سے ملایا ہے۔ دو ضمانتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیرت، یہ قول، یہ فعل جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے نبی لے کے آیا اور کیا اور کر کے دکھایا، یہ دین اور یہ مذہب کہاں سے لیا جائے، کس جگہ سے لیا جائے؟ اس لیے کہ قول نبی جو ہے وہ سیرت ہے، اور فعل نبی وہ جو ہے سیرت ہے، لہذا یہ قول کس جگہ سے شروع کیا جائے؟ نبی کے فعل اور نبی کے قول کو لینا کہاں سے شروع کریں کہ یہ اسلام ہو؟ تو بحث یہ شروع ہوئی کہ بھائی نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبی ہوا، تو کم از کم 40 سال کے بعد تو شروع کریں گے، اس لیے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا۔ توجہ کریں، یہ امت کہتی ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا، تو اب جب 40 سال کے بعد وہ نبی ہوا تو اس وقت سے اس کی سیرت شروع کرنی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، اس وقت سے اس کا فعل دیکھنا ہے اس نے کیا کیا ہے، اور وہی اسلام ہے یا اس سے پہلے بھی کا اسلام ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اور نبی جو ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس سے پہلے بہت سے انبیاء کو بھیج کر ان کی تاریخ کو بتایا لوگوں کے سامنے، لیکن جب دنیا ختم ہو گئی تو یہ ختم ہوئی دنیا کے واقعات کو دہرایا نبی کے زبان سے، تاکہ سنا دو اور بتا دو کہ اس سلسلہ نبوت میں کوئی قید نہیں ہے کہ نبی جب 40 سال کا ہو تبھی نبی ہوگا، بلکہ نبی پیدا ہوتے ہی ساتھ نبی ہوگا۔ لہذا جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں آج جو آپ کے سامنے آیا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں اور مجھے نبی بنایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، یعنی یہ پیغمبر ہونے والا انسان جو اللہ کا بندہ ہے یہ کتاب لے کے آیا، تو کہاں جناب عیسیٰ کتاب لیے ہوئے تھے؟ کیا گہوارہ میں جب لیٹے تھے تو کوئی جمع کتاب انجیل ان کے پاس موجود تھی؟
क्या ऐसी कोई किताब थी? कहा नहीं, वो किताब तो नहीं थी, मगर मकसद ये था कि किताब के अहकाम लेके आए। तो वो कहाँ लेके आए थे? अब हम जो फिक्र करते हैं तो हमारे ही समझ में आता है, जो मैंने कल आपके सामने पेश किया था। तो सिवाय इसके दो ही रास्ते हैं, या तो ये कहिए कि किताब नाजिल नहीं हुई थी, तवज्जो कीजिएगा, और जब जब इनको जरूरत होगी तब तब इनके पास आएगी, मगर इनके पास इस तरह से ये किताब मौजूद है कि जब ये चाहे किताब को देख सकते हैं। तो वो कैफियत है लहवे महफूज की कि जब ये चाहे उधर मुलाहजा कर ले, जब ये चाहे उधर मुराजा कर ले, और देखे पढ़े उसके बाद बयान करता रहे। और या तो ये तस्लीम कीजिए कि इसके पास किताब मौजूद थी, मगर इस शक्ल में नहीं थी कि जिस शक्ल में हम चाहते हैं लफ्जों के साथ, बल्कि उसके सीने पर कुल किताब का इल्म मौजूद था जो अपने साथ लेकर के आया था। तो दो ही सूरत है, अगर आप ये मानते हैं कि कुल किताब का इल्म लेके आया तो एक मरहला हुआ, और अगर इसे नहीं मानते बल्कि ये मानते हैं कि लहवे महफूज का मुतालिया करता था, तो अब ये सीरत बता रही है, ये सुन्नत बता रही है कि पैदा होते ही साथ नबी की सिफत एक ये भी है कि या तो सीने पर किताब लेके आता है, या कल्ब के ऊपर किताब कंधा होती है, और या तो लहवे महफूज का मुतालिया करता है। अब आप सोचे, मैंने कहा था कि ये ईसा जो है ये जनाब इसहाक की नस्ल का आखिरी इमाम है। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने अपनी तरफ से इमाम बनाए, अपने अम्र से इमाम बनाए, जो हमारी अम्र से, हमारे ही हुक्म से हिदायत करते हैं, और हमने इनकी तरफ वही किया है। ये जो है फेल को अंजाम देते हैं, नेक अमाल को अंजाम देते हैं, ज़कात अदा करते हैं और नमाज कायम करते हैं, कानू लना आबिदीन, यानी ये इमाम है इस नस्ल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम की एक सिफत ये भी है कि इमाम होने के साथ साथ गर्चे नबी भी है, मगर एक सिफत ये है कि जब चाहे लहवे महफूज का मुतालिया करे। इसका मतलब ये है कि बचपने में जब ईसा लहद में रह करके, महद में रह करके लहवे महफूज का मुतालिया कर सकते हैं, तो 4 बरस के बच्चे अगर मुतालिया कर रहे हो तो जाए इस्तिदलाल है, जाए इतराज नहीं है। इस सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। ये मरहला तो 40 साल के बाद का था, लेकिन अब नबी जब आपके सामने रखा मैंने कि नबी पैदाइशी तौर पर नबी है, तब सिलसिला शुरू होगा कि नबी का कौल पैदा होते ही क्या था, और नबी का कौल और फेल पैदा ही होते ही क्या था। सवाल किया जा सकता है कि नबी जब पैदा हुए थे तो क्या किए थे, किस तरह से पैदा हुए, पैदा होने के बाद क्या किया, तो इसे कौन बताएगा? तवज्जो कीजिएगा, बताएगा भाई वही कि जिसके घर में नबी पैदा हुए थे। अगर नबी जो है किसी के घर में पैदा हुए तो वही बताएगा, इसलिए कि घर ही वाला ज्यादा जानता है। और अगर इनसे पूछने चले असहाब के पास, बताइए आप बताइए, तो 40 साल के बाद ईमान ले आए, जब पैदा हुआ तो पता ही नहीं था कि कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। हम खुद नहीं ना मालूम थे, हमारा नसब ही नहीं मालूम है, हम कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे। इनसे ये पूछिए कि 40 साल पहले किस मकतबा फिक्र के थे, 40 साल पहले किस बुतखाने में थे, 40 साल पहले किस जगह शराबें पी रहे थे, 40 साल पहले क्या तुम्हारा मजहब था, तो ये बता सकते हैं। लेकिन 40 साल से पहले की जिंदगी नबी की नहीं बता सकते। इसका मतलब यह है कि असहाब मुसलमान जो है, जो उस वक्त का मौजूद मुसलमान है, वो नबी की पूरी सीरत जब से नबी पैदा हुए हैं बताने में आजिज है। 40 साल से मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि 40 साल की उम्र से बताएगा, मगर 40 साल से पहले नहीं बता सकता है। बताएगा कौन? वही बताएगा जिसके घर में पैदा हुआ है। और मसला यह है कि जिसके घर में ये आया है वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब मोमिन और मुसलमान 40 साल से पहले की सीरत बताने से आजिज है। बताए तो वही जो कि काफिर है तुम्हारी इत्तलाह में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि उसने ये सीरत को, इस फेल को, इस कौल को देखा है, तो वो बताएगा कि जब नबी पैदा हुए थे तो पैदा होने के बाद सर सजदे में रखा था और तो बोहन को दोसन की आवाज लगाई थी। वो ये सुनाएगा कि नबी ने क्या किया था, वो ये बताएगा कि नबी का फेल क्या था, वो ये बताएगा कि नबी ने क्या कहा था। यानी सीरत जब पैदा होने से, शुरुआत होने से शुरू हुई तो कौल नबी को बताएगा। और 40 साल की जिंदगी तक, अब समझे आप मसलहत परवरदिगार क्या थी कि जब उस मंजिल तक पहुंचे और जवानी को पहुंच गए, जब इस्लाम की इब्तिदा होती है, उस बुनियाद को मजबूत करा लिया, तब फिर शख्स को उठाया। क्यों? इसलिए कि बुनियादी
طور پر نبی کی ابتدا سے لے کر کے اس منزل تک کی سیرت نہ مومن بتانے والا تھا نہ مسلمان بتانے والا تھا. دادا اس سیرت کو بتانے کے لیے ابو طالب کو محفوظ رکھا. جہاں سے مومنین آئے کہ اب ہم نے دیکھا ہے وہاں سے اٹھا لیا کہ یہاں تک تو تم بتاؤ گے، اس کے بعد یہ مومن بتائے گا. صلوات پڑھیں اور عزیزو یہ سیرت اور یہ قول اور یہ فعل کہ جس کو میں بہت ہی مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بند طریقے سے کھول کے زیادہ نہیں عرض کر رہا ہوں. یہ فعل اور یہ قول کہ جس کو بتانے والا ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہ بتائے، توجہ کیجئے گا، تو نبی کی سیرت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر بتائے اور بتانے کے بعد نبی کی سیرت کو گھٹائے یا بڑھائے، توجہ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ نبی کی سیرت کو بدل نہیں سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے، قابل اعتبار ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اندر کوئی ایسی ویلیڈیٹی نبی کی نظر میں ضرور ہے. لیکن اس سے پہلے نبی کے فعل کی گواہی کون دے گا، نبی کے قول کی گواہی کون دے گا؟ ہے کوئی نہیں جو قول کی گواہی دے، جو فعل کی گواہی دے. ابھی ولادت کے بعد کی منزل ہے، ابھی تو ہم کو لانا بھی نہیں ہے، اس لیے پیدا ہی نہیں ہوا کوئی جو تصدیق کرے. توجہ کیجئے گا، جو فعل کو بتائے، جو قول کو بتائے، ہے کون سوائے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو خود اتنا اعتماد تھا کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہ ایسے ہی بتائیں گے جیسے میں نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو یہ ویسے ہی بتائیں گے جیسے میں نے کیا ہے. اور اللہ کو بھی اتنا اعتماد تھا کہ جو کچھ بھی میں نبی سے کہلوا رہا ہوں اس کو وہ ایسے ہی بتائے گا، جو کچھ بھی میں نبی سے کروا رہا ہوں اس کو ویسے ہی دکھائے گا، ویسے ہی بتائے گا کہ نبی نے ایسے کیا ہے. جب اتنا اعتماد تھا تبھی تو اب سوچیں آپ، اگر اعتماد نبی کو نہ ہوتا اور خدا کو نہ ہوتا تو پھر عبد المطلب آخری وقت میں اپنے اس فرزند کو اس فرزند کے حوالے کر کے نہ جاتے. کا مطلب یہ ہے سسٹم پورا چلا آ رہا ہے اعتبار اور اعتماد کا کہ خدا کو اعتبار ہے کہ جو ہم بھیج رہے ہیں اس کو صحیح یہ بتائے گا، اور نبی کو اعتبار ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو صحیح یہ بتائے گا. جب خدا اور نبی کو اعتبار ہے تو پھر مومن کو یقین پیدا ہونا چاہیے. اس لیے عبد المطلب جب آخری دور میں جانے لگے تو انہوں نے بچپنے کی شان دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہونے والا ہے. دادا اس نبی کو اسی کے حوالے کرو جو نبوت کے مزاج کا آشنا ہو جائے. صلوات محمد دو حال سے خالی نہیں عزیزو. یا تو یہ کہیے کہ نبی کے سارے قول، نبی کے سارے فعل ایسے تھے کہ اس شخص کے جو بیان کرنے والا ہے، جو بتانے والا ہے، اس شخص کے ہم فکر تھے، اس کے ہم فکر تھے. جیسے اس کی فکر تھی ویسے ہی نبی کا قول ہوا کرتا تھا، اور جیسی اس کی فکر تھی ویسے ہی نبی کا فعل ہوا کرتا تھا. اور یا تو پھر یہ کہیے سماجیات کا قاعدہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی مدد یا کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیتا ہے، سوشلزم اس کو لکھتا ہے، صرف اس وقت دیتا ہے کہ جب اس کے نظریات اس سے ملتے جلتے ہوں. اگر ہم فکر ہیں، ہم وزن ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہم فکر ہیں، دادا ہم ان کے ساتھ ہیں. توجہ کر رہے ہیں. تو اب دو حال سے خالی نہیں ہے اس قاعدے اور اصول کے مطابق کہ جو کچھ بھی نبی کہیں گے وہ سب ان کے ہم فکر ہے، جو کچھ بھی نبی کریں گے وہ سب ان کے ہم فکر ہے. یا تو پھر یہ کہیے کہ جو کچھ بھی نبی کہیں گے اس کے ہم فکر یہ ہیں. توجہ کر رہے ہیں. جو کچھ بھی نبی کریں گے اس کے ہم فکر یہ ہیں. تو دو ہی صورت ہے، تیسری صورت نہیں ہے. منطقی طور پر یہ بات معاملہ طے ہے کہ نبی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ ہم فکر ہے اس کے، جو بیان کرنے والا ہے ولادت کے وقت کے بعد. نبی جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم فکر ہے اس کے کہ بیان کرنے والا ہے اور ہم فکر بھی ہے. اور یا یہ کہیے کہ نہیں یہ خود نبی کے ہم فکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نبی کے ہم فکر ہے تو اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مومن ہے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ نبی خود جانتا ہے کہ مومن ہے کہ مسلمان ہے. اور یا تو یہ کہیے کہ نہیں نبی اس کے ہم فکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے نبوت کا مرحلہ آپ کے سامنے ہے. ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ نبی نبی نہیں ہوا، کافروں سے بات لیا کرتا ہے، تو اپنے نبی کے دامن کو دھبے سے بچاؤ. صلوات ہو دے محمد. ایک صلوات اور عزیزو یہ ایک بات آپ کے سامنے میں نے رکھی. آپ نے اندازہ لگایا عالم اسلام کا کوئی مسلمان یا مومن ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کی پوری سیرت بیان کر سکے. ایک دھڑے سے شروع کرے گا،
ایک حصے سے شروع کرے گا بیان کرنا. بیان وہ کرے گا جو شروع سے لے کے آخر تک رہا ہو. اب پوچھئے نبی کہاں سے ہے؟ توجہ کیجئے گا, میں منزل کو لا رہا ہوں آپ کے قریب. نبی جہاں سے نبی ہے وہیں سے اس کا قول قابل عمل, اس کا فعل قابل عمل. نبی ہے کہاں سے نبی؟ کہاں سے شروعات ہوتی ہے نبوت کی؟ امت نے کہا 40 سال کے بعد. توجہ کیجئے گا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا پیدا ہوتے ہی ساتھ نبوت شروع ہو جاتی ہے. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ. تو دو فکر ہوئی, امت قرآن کے خلاف جا رہی ہے کہ 40 سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے پیدا ہوتے ہی ساتھ. اب نبی سے پوچھئے, توجہ کیجئے گا, کہ آپ نبی کب ہوئے؟ بتائیے یا رسول اللہ. جب آپ نبی ہوئے ہوں گے تو اسی وقت سے ہمیں سیرت لینی ہے, اسی وقت کا قول ہمارے لیے آئیڈیل ہے, اسی وقت کا فعل ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو نبی یہ کہتے ہیں کہ کنت نبیا کان الآدم بین الطین کان الآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا. توجہ کیجئے گا, جب آدم کچھ نہیں تھے, آب و گل کے درمیان تھے, آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کیا مطلب نبی کی نبوت وہاں سے شروع ہوئی. تو اب وہاں سے قول نبی کیا تھا, اب وہاں سے فعل نبی کیا تھا؟ کون بتائے گا کہ قول نبی یہ تھا اور فعل نبی یہ تھا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ. نبی یہ کہہ رہا ہے میں اس وقت سے نبی ہوں. توجہ کیجئے گا کہ جب آدم کچھ نہیں تھے, زمین اور آسمان کے درمیان آدم کی خلقت اس طرح سے ہوئی تھی کہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے, ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی. مگر میں نبی تھا, یہ بھی نہیں کہا کہ میں اسی وقت سے نبی تھا. توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی آدم کی تخلیق سے بہت پہلے تھے, اور جب سے یہ نبی ہیں تو انہوں نے کیا ہوگا اور انہوں نے کہا ہوگا. توجہ کیجئے گا, اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ کیا ہے, اور انہوں نے کیا ہے تو وہ کیا ہے, یہ کون بتائے؟ کون بتا سکتا ہے؟ مسلمان بتائے گا؟ اصحاب بتائیں گے؟ آل میں کوئی ہے جو بتانے والا؟ کیا اس کو بتانے والے آل بھی بہت سے ہیں نا, اولاد والے بھی بہت سے ہیں, اہل والے بہت سے ہیں, اپنی رشتہ داریاں لگاتے ہیں. کون بتائے گا کہ نبی جو ہے وہ اس وقت سے جب سے نبی ہے اور ان کا یہ قول ہے اور ان کا یہ فعل ہے. پیدا ہوئے اور اس کے بعد اللہ نے سب سے پہلے ان کے نور کو خلق کیا. نور کے خلق کرنے کے بعد اب یہ نہیں معلوم کس وقت سے نبی بنایا. لیکن میں جو قرآن اور حدیث کے آئینے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, قرآن خود کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علم کیا ہے, کتاب کیا ہے. آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے, کتاب کیا ہے. میں نے آپ کو ایمان دیا, میں نے آپ کو کتاب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اور ایمان آنے سے پہلے اگر یہ نور کتاب سے اور ایمان سے خالی تھا, توجہ کیجئے گا, تو یہ نور ناقص تھا. اور یہ جب نور ناقص تھا تو بنانے والا کامل, اس کے کمال میں نفس لازم آتا ہے. لازم ہے کہ اس کو اسی وقت دیا ہو, اسی وقت رکھا ہو. تو اب میرے نظریے کے مطابق اس آیات اور روایات کے آئینے میں عرض کرتا ہوں کہ نبی جب سے نور خلق کیا گیا اسی وقت سے کتاب کا بھی علم دیا گیا اور ایمان بھی دیا گیا. توجہ کیجئے گا, اور اسی وقت سے وہ کتاب کا علم رکھتا ہے اور ایمان کا علم رکھتا ہے. یہ علم و ایمان جو ساتھ میں لے کے آیا ہے نبی, یہ نبی جب سے نبی ہوا ہے اس حد سے اس کا قول قابل احترام اور اس کا فعل ہمارے لیے آئیڈیل. اب کیا آپ کے سامنے کون بتائے کس نے کب کیا, کون بتائے اس نے کیا کہا اور اس وقت کیا کہا تھا, اس وقت کیا کیا تھا. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اصول یہ ہے کہ جو ساتھ رہے ہوں, توجہ کیجئے گا, وہی بتا سکتے ہیں, جو قریب میں رہے ہوں وہی بتا سکتے ہیں. تو رسول اللہ سے پوچھئے کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نبی ہوئے ہیں, توجہ کیجئے گا, اس وقت سے آپ کے ساتھ کون ہے کہ جو آپ کی سیرت کو بتا سکے؟ تو نبی نے کہا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں. یعنی جب سے یہ نور خلق ہوا اسی وقت سے نور کے دو حصے ہوئے, ایک نے کہا دوسرے نے سنا, ایک نے کیا دوسرے نے دیکھا. جب یہ دیکھنے والا عالم نور کا جو تھا وہ آ گیا دنیا میں, تب اللہ نے کہا کہ اب اپنے قول کی ابتدا کرو تاکہ یہ تصدیق کرے کہ جو وہاں سن کے آیا ہے کہتا پھرے. اب تم اپنے فعل کی شروعات کرو تاکہ یہ تائید کرے کہ جو دیکھ کے آیا ہے اس کو بتائے کہ ہاں یہ ایسے ہی کیا کرتے تھے, وہاں یہ ایسے ہی کہا کرتے تھے. صلوات پڑھتے محمد اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں, کن تو نبی کان الآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کچھ نہیں تھے. تو پھر یہ نور کیا تھا, توجہ کیجئے گا, یہ نور جو نبی تھا اس کا دوسرا جز کیا تھا, کیا وہ ایسا ہی تھا؟
वो भी कुछ था या नहीं था, खाली नूर था या बंदा ही रह गया बेचारा नूरी शक्ल में, और सिर्फ देखता रहा। तवज्जो कीजिएगा, तो अल्लाह ने नबी से कहलाया कि या रसूलल्लाह, जैसे अपनी नबूवत का ऐलान किया है वैसे ही तुम भी ये बताओ कि ये नूर क्या था। तो आवाज दिया कि इन्ना अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सुम्मे अमीर अल-मोमिनीन, अली को सुम्मे अली अमीर अल-मोमिनीन, अली को अमीर अल-मोमिनीन उस वक्त कहा गया कानल आदमो बैन रूह वल जसद, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। वो उस वक्त नबी थे जब अभी तख्लीक नहीं हुई, पानी और मिट्टी के दरमियान थे, और वो उस वक्त नबी जो है थे जब अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, और दूसरा जो है वो अभी नूर है। तवज्जो कीजिएगा, लेकिन जैसे ही ये रूह और जिस्म के दरमियान आया वैसे ही इसको अमीर अल मोमिनीन बनाया गया। अमीर अल मोमिनीन बनाने की क्या जरूरत थी, वो नबी थे। तवज्जो कीजिएगा, ये मोमिन रह जाते। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है जब तक वो तन्हा नबी था तब तक वो नबी, ये मोमिन ईमान ले आया नबी की नबूवत पर, अल्लाह का इकरार कर रहा था, तो जब तक वो नबी तब तक ये मोमिन। लेकिन जैसे ही लोग पैदा होने लगे, रियाया आने लगे, तो अब वो आएंगे तो वो भी ईमान ले आएंगे इस नूर की नबूवत का। दादा जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही आवाज दिया कि देखो अब ये अमीर अल मोमिनीन है, यानी इसका मतलब यह है कि आने वाला मोमिन और उसके ये अमीर है। जाहिर अमीर और बादशाह उसी वक्त होता है जब रइयत हो, जब हुकूमत वाले हो, जब खानदान में ऐसे लोग हों। ज्यादा हाकिम अहले खानदान, खानदान के ऊपर सबसे बुजुर्ग हाकिम किस बात के लिए होता है, बुजुर्ग है, बड़ा है। ज्यादा ईमान की बुजुर्गी देखी गई, इल्म की बुजुर्गी देखी गई, नूर की बुजुर्गी देखी गई। वो हकीकत नूर था, ये आवे नूर था। जब उसको पैदा किया तो वो मोमिन रहा तब तक, लेकिन जैसे ही इसको रूह दी, जैसे इसके जिस्म में रूह फूंका गया वो अमीर अल मोमिनीन बना। तवज्जो की आपने, इसका मतलब यह है कि अली का ईमान जो है आलम अनवार से नबूवत के ऊपर भी, तौहीद के ऊपर भी, और उसके बाद ईमानी तरह नहीं बल्कि अमीर अल मोमिनीन है। तो फिर जब पैदा हुए तो किस बात का ईमान ले आए, जब पहले से ईमान था तो अब फिर ईमान लाना क्या मानी रखता है। तवज्जो कीजिएगा, ये तहसील हासिल है। जब हम हैं मोमिन तो फिर ईमान लाना क्या मानी है। इसका मतलब यह है कि कोई और बात कही जा रही है। ईमान लाना और है और इजहार ईमान करना और है। तवज्जो कीजिएगा, नबी उस वक्त भी नबी था जब नबी बनाया गया। आदम कुछ न थे, मगर आने के बाद 40 साल तक इंतजार किस लिए किया कि अभी इजहार नबूवत करना था। नबी था उस वक्त तक, ये नबी नहीं हुआ 40 साल के बाद, बल्कि इजहार नबूवत किया। तो जैसे नबी ने इजहार नबूवत किया, तवज्जो कीजिएगा, जिस वक्त नबी ने इजहार नबूवत किया उसी वक्त अली ने इजहार ईमान किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हर जमाने में और हर दौर में और हर वक्त नबी के हर कौल की तस्दीक और हर फेल की तायीद अली इब्न अबी तालिब करते रहे, और उतनी ही उम्र दी दुनिया में जितनी उम्र नबी को दी थी, ताकि एक लम्हे के लिए भी शक न रह जाए। तवज्जो किया, हर वो चीज पेश किया जो नबी के लिए रखा था। रवायात शाहिद है। एक फिक्रा आपके सामने कह के हटता हूँ और बात को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ, उसके बाद आपके सामने मसाइल ले आता हूँ। सोचें और गौर करें, नबी की सीरत मैंने क्या कहा, हर जमाने में जब से वो नबी है काबिल इताअत है, उसका कौल भी उसका फेल भी। दादा नबी कुछ भी कहीं कह सकता है और कुछ भी कहीं कर सकता है। तवज्जो कीजिएगा, जहां भी होगा, खलवत में होगा तो कुछ कर सकता है, खलवत में कुछ कर सकता है, जलवत में होगा तो जलवत में कुछ कह सकता है, जलवत में कुछ कर सकता है। और ये कहना और ये करना बताएगा वही जो साथ होगा। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि अगर न बता पाया कोई उस कौल को जो किया नबी ने, उस फेल को जो नबी ने कहा, तो गोया पूरी सीरत हम तक नहीं पहुंची, अभी भी बाकी रह गई। दादा कोई है ऐसा जो हर दौर में, हर जमाने में, हर लम्हे में नबी के कौल को भी सुन रहा है और नबी के फेल को भी देख रहा है कि वैसे ही जैसे नबी ने कहा है, तवज्जो कीजिएगा, वैसे ही जैसे नबी ने किया है वैसे ही है, और मैं वैसे ही बयान कर रहा हूँ। लाजिम है कि हर जगह पर जहाँ जहाँ नबी जाए वहाँ वहाँ ये रहे। लाजिम है हर जगह पर जहाँ जहाँ नबी को करना और नबी जाए वहाँ करने के लिए वहाँ ये रहे। अब समझे आप मसलहत क्या थी। नबी की सारी जिंदगी में, ज़ाहिरी जिंदगी में, 63 बरस की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आने वाला था। तवज्जो कीजिएगा, जिंदगी के एक गोशे में,
ایک لمحہ ایک ثانیہ ایسا بھی آنے والا تھا کہ نبی فرش پر نہیں ہوگا، عرش پر ہوگا، اور جب وہاں جائے گا تو وہاں بھی کچھ کہے گا، اور جب وہاں جائے گا تو وہاں بھی کچھ کرے گا۔ تو اب کوئی ایسا ہونا چاہیے اتھنٹک کہ جو نبی کے قول کو ویسے ہی بتائے، توجہ کیجئے گا، اور نبی کے فعل کو ویسے ہی دکھائے کہ یہ نبی نے کیا تھا اور یہ نبی نے کہا تھا۔ اب ہے کون جو یہ کہے کہ میں گیا تھا؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر تنہا کہہ دے، توجہ رکھیے گا، اگر تنہا کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ ہے اس کو، توجہ کیجئے گا، اور دعویٰ تنہا بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ یوں تو کہنے والا کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ رات میں ہمارے ساتھ تھے، جب سواری آئی تو ہم بھی بیٹھ کے چلے گئے، بھائی کوئی بھی کہہ سکتا ہے جو بھی قریب رہنے والا ہے، لیکن نہیں، دعویٰ اپنی طرف سے دلیل لے آؤ، اور اگر تم ہی دعویٰ کرو، توجہ کیجئے گا، اور تم ہی دلیل پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ، تمہاری دلیل یہ مصادرہ ہو گیا، اور وہ بھی دلیل ایسی کہ جو قابل قبول بھی نہ ہو، کہ جس کو مانے نہیں۔ تو اب چاہیے ایسا انسان کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو کہ اللہ نے کہا دیکھو اگر تم نے دعویٰ بھی کیا، توجہ کیجئے گا، تو دنیا الزام لگائے گی، اتہام کرے گی، لہذا نہ تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے نہ تمہیں دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ میں ایسا انتظام کرتا ہوں کہ یہی دعویٰ بھی بنے گا، یہی دلیل بھی بنے گی، لہذا جس شب میں نبی کو لے گیا تو نبی کو اب ان کے علم نبوت سے معلوم رہا ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن روایات ثابت ہے کہ نبی کو خبر نہیں تھی، لیکن اللہ نے جب کلام کیا، توجہ کیجئے گا، تو اب اس کے لہجے میں کر کے نبی سے کلام یہ بتایا کہ نبی سن لے اور جا کے دنیا میں بتائے کہ جب میں گیا تھا تو وہاں گفتگو ان کے زبان میں ہو رہی تھی، گویا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، لیکن دلیل بھی نبی ہی پیش کر رہے ہیں، اللہ نبی کے ذریعے سے پیش کروا رہا ہے۔ ہر کہا ہوا نبی کا نہیں ہے، ہر کیا ہوا نبی کا نہیں ہے، اللہ کا کہا ہوا، اللہ کا کیا ہوا، لہذا جو کچھ بھی اب نبی بتا رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے، اللہ نے وہاں پر قول کیا اور زبان میں ان کے گفتگو کی۔ اب دنیا نے جب سنا نبی نے کہا تو اب فریضہ یہ تھا علی کا کہ بتاتے کہ ہاں ہم ہو کے آئے یا نہیں، توجہ کیجئے گا۔ اب اگر وہی چیزیں بیان کرنے لگتے کہ جیسے نبی نے بیان کیا ہے، توجہ رکھیے گا، تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس تھے تو نبی سے سن لیا ہوگا، اسی کو دہرا رہے ہیں، تاکہ یہ طریقہ نہ اپنائیں گے۔ اب دوسرا طریقہ، یہی وجہ تھی کہ ممبر کوفہ پر جب علی ابن ابی طالب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں۔ صلوات محمد سیدھی سی بات ہے کہ اگر میں یہاں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کروں کہ میں آپ سے زیادہ پورے شکاگو کو جانتا ہوں تو آپ یہی کہیں گے جمعہ 8 دن ابھی نہیں ہوئے اور آپ آگے اتنا جلدی دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علم کامل نہ ہو، ہر پیچ و خم سے واقف نہ ہو، ہر راستے سے واقف نہ ہو، تب تک دعویٰ کر نہیں سکتے، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اسی وقت دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جب میں نے یہاں زندگی گزاری ہو، یہاں کے حالات جانتے ہو، یعنی مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو باقاعدہ، اس کے بعد یہ کہوں کہ ہاں میں یہاں کا راستہ جانتا ہوں تو آپ جلدی قبول کریں گے، لیکن آتے ہی ساتھ کہوں تو نہیں قبول کریں گے۔ اب دیکھیں آپ، جو جب تک مشاہدہ نہیں رکھتا ہے تب تک نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کے جس پیچ و خم سے، توجہ کیجئے گا، نبی گزرتے رہے، توجہ کیجئے گا، اس پیچ و خم سے علی بھی جاتے رہے، لیکن مشاہدہ کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل نبی بتانا ہے کہ نبی نے کہاں پر نماز پڑھی، نبی نے کہاں پر انبیاء سے کلام کیا، نبی نے کہاں پر انبیاء سے ملاقات کی، کہاں پر نبی کی رفعت کیا تھی، کہاں پر نبی کی بلندی کیا تھی، لہذا سب کچھ دیکھنا ہے۔ سب جب مشاہدے میں آیا تو کہا دیکھو میں زمین سے زیادہ، توجہ کیجئے گا، زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی زمین میں کم جانتے تھے اور آسمان میں زیادہ جانتے تھے، نہیں، ایسا ہے ہی معاملہ کہ زمین آسمان سے ہے ہی چھوٹی، توجہ کیجئے گا۔ تو جتنا آسمان بلند اور بڑا ہے، جتنے اس میں راستے ہیں چونکہ زیادہ ہیں، لہذا میں سب کی سب راستوں کو جانتا ہوں۔ گویا ممبر کوفہ سے یہ بتا رہے تھے کہ نبی نے جو معراج بیان کی ہے اس معراج کو ٹھکرانا نہیں، توجہ کیجئے گا۔ سمجھے آپ نے آل محمد کس لیے؟ اس لیے کہ نبی نے جو کچھ بھی کیا اس کی تائید کرے، لہذا معراج کا جب کوئی انکار کرے تو علی کی اس تائید سے یقین رکھے کہ نبی کو معراج ہوئی تھی، علی نے تائید کی کہ میں نے کلام کیا اور میں نے وہاں کے راستے دیکھے۔ صلوات
ایک صلوات پڑھو۔ عزیزو بس جس نے نبی کے ہر قول اور ہر فعل کی اپنے ذمہ داری میں رکھا ہے، ذمہ داری لی ہے، تصدیق بھی کرے گا، تائید بھی کرے گا۔ ہر دور میں ضروری ہے کہ کوئی ہو، اتنا ہی نہیں کہ اسی کی 63 برس کے بعد زندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر اب کوئی نہ ہو۔ تقاضا ہی ہے کہ وہیں سے سلسلہ شروع ہو۔ توجہ کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جہاں تک کیا ہے، اگر اس کے بعد توجہ کیجئے گا، اس کے بعد سے اب نبی چلے گئے، بتانے والا اس کی زندگی ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو گئی۔ اب جو نیا آیا ہے اس نے نبی کو نہ کرتے دیکھا اور نہ سنتے دیکھا، اس نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا، اپنے باپ کو سنتے دیکھا، اور یہی سنا کہ نبی ایسے کرتے تھے اور نبی ایسے کہتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، تو بہت ممکن ہے کہ انسان سوچے اور یہ کانسیپٹ پیدا کرے، اگر معصوم کا تصور ہے تو ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر توجہ ہی نہیں۔ کیا معلوم کتنا بتایا انہوں نے کہ نبی نے یہ کیا، کیا معلوم کتنا سنایا کہ نبی نے یہ کہا۔ توجہ کر رہے ہیں، لیکن اگر شروع سے نبی کو سنتا چلا ہے اور نبی کو دیکھتا چلا جائے تو پھر اس کے سامنے اب کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا کہ کیا معلوم سنایا اس نے پہلے والے نے یا نہیں سنایا۔ توجہ کر رہے ہیں، کیا معلوم اس نے بتایا یا نہیں بتایا۔ اس لیے اگر نہ بھی بتائے، توجہ کیجئے گا، نہ بھی سنائے تو وہ جانتا ہے، وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے پہلے سے، وہ سنے ہوئے ہیں پہلے سے، اور کیا معلوم کب امت کیا پوچھ لے، کیا معلوم کب امت کیا جاننا چاہے، تو اس کو پہلے سے علم ہونا چاہیے، اور علم جو اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھولے نہیں۔ توجہ رکھیے گا، پڑھی ہوئی چیز بھولتی ہے، دیکھی ہوئی چیز بھولتی نہیں ہے، نقش ہو جاتی ہے۔ لازم تھا کہ ایسا آئے جو بھولا نہ ہو۔ تو اب نبی کے ساتھ جس طرح سے اس تصدیق کرنے والے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد چلے جانے کے، قیامت تک یہ دین رہے گا اور یہ سیرت رہے گی، یہ امت رہے گی، اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نبی کو ویسے ہی کرتے دیکھے ہو۔ توجہ کیجئے گا، نبی کو ویسے ہی کرتے سنے ہو۔ تو اب ضرورت نے اقتدا کیا، حاجت نے اقتدا کیا کہ اللہ جیسے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے تھے ویسے اس نور کے 14 جز بنا دے۔ اس لیے کہ کیا معلوم کون سی صنف کیا پوچھ لے، مرد پوچھے تو مرد جواب دے۔ توجہ کیجئے گا، عورت پوچھے تو عورت جواب دے۔ اس لیے کہ بہت سے مسائل مرد کے عورت نہیں بیان کر سکتی، بہت سے مسائل عورت کے مرد نہیں بیان کر سکتا، اور اگر بیان نہیں کر دے تو کر کے نہیں دکھا سکتا۔ لہذا ضرورت یہ تھی کہ کوئی عورت بھی ہو۔ توجہ کیجئے، اس لیے اس 14 سلسلے میں اس نے 13 مرد رکھے، ایک عورت رکھا، تاکہ نظام قدرت جو ہے، دین قدرت اور سیرت پیغمبر بیان ویسے ہی جیسے نبی کرتا، جیسے نبی کہتا، ویسے ہی یہ کر کے بھی اور کر کے بھی دکھائیں، اور ذرہ برابر ڈیفیکٹ نہ ہو۔ یہ حاجت ہوئی کہ یکے بعد دیگر منشأ ظہور میں جب آئے تو یکے بعد دیگر آئے، مگر مقام نور میں جب آئے تو ایک ساتھ لائے گئے کہ جب سے یہ نبی ہے اس وقت سے نبوت کے آثار کو دیکھتا رہے، نبوت کے تمام اقوال کو سنتا رہے اور نبی کی ساری بات کو پیش کرتا رہے۔ عزیزو، جب یہ اس لیے پیدا کیے گئے کہ دین کو سمولیں اپنے اندر اور دین کو اسی طرح سے بتائیں، تو جب ان کے سامنے دین کی خلاف گفتگو ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے کہ جیسا دیکھا تھا، توجہ کیجئے گا، اس کے خلاف جا رہا ہے، تو اب فریضہ ہے کہ یہ بولے ایسا نہیں ہوا تھا، جیسا کیا ہے نبی نے اس طرح سے کرو، جیسا سنا تھا اگر اس کے خلاف آواز ہو تو بولنا ہے اس وقت کہ ایسے نبی نے نہیں کہا تھا۔ یہی فریضہ تھا جو سامنے آیا حسین ابن علی کے کربلا میں، اور کوئی بات نہیں تھی۔ نبی کی پوری جز در جز سیرت کو سموئے ہوئے انسان نے جب دیکھا کہ قول نبی کو بدلا جاتا ہے، فعل نبی کو گھٹایا جاتا ہے، اور سلسلے وار قول نبی کو بدلتے رہے لوگ اور فعل نبی کو بگاڑتے رہے لوگ، تو حسین نے کہا نانا، جو آنکھوں سے دیکھا تھا آپ کے فعل کو اور جو آپ کے قول کو سنا تھا، اس کو اپنے خونوں سے سینچ کر کے، اپنی رگوں کے خون سے سینچ کر کے مستحکم کر دوں گا۔ توجہ کی آپ نے، عالم نور سے نبی کی سیرت لے آنے والا وہ بندہ عالم منشأ ظہور میں پیدا ہونے کے بعد اپنے رگوں کے خون سے اس طریقے سے
دین کی جڑ کو مضبوط کرنا شروع کیا کہ اب حسین کے بعد قیامت تک چاہے جتنے یزید یا یزید نما یا یزید افکار پیدا ہوں، مگر سیرت رسول نہ گھٹا سکتے ہیں، نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ مٹا سکتے ہیں، نہ ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے حسین نے اپنے خون کو نہیں تڑپا رکھا، بلکہ ساتھ میں ایسے بھی چن چن کے رکھے کہ جو کائنات کے ایک شاہکار پارا تھے، ایک ایک کو جمع کیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا ورنہ سن 51 میں بھی حسین یہ کام کر سکتے تھے، لیکن 61 تک انتظار اسی کا تھا کہ سب آ جائیں، ہاں سکینہ بھی آ جائے، علی اصغر بھی آ جائے، جن کے لہو کی ضرورت اسلام کو ہے۔ جب سب جمع ہو جائیں تب پھر چن چن کر کے جب سب جمع ہو جائیں گے اور ان کا خون جائے گا کہ جس سے اسلام سینچا جائے گا۔ عزیزو، سب کی باتیں اپنی جگہ پر، مردوں کا کیریکٹر یہاں پر آ کے بند ہو جاتا ہے کہ جب عصر عاشور آتا ہے، ایک مردوں میں باقی بچنے والا ہمارا اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اور پھر عورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ گفتگو کی تھی اور قافلے کو کہاں تک پہنچایا تھا، لیکن آج شب جمعہ کی مناسبت سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اور وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا کہ اہل حرم اس طریقے سے کوفہ و شام کے بازار سے گزارے جا رہے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اذیت کن جگہ میرے لیے صرف شام تھی، شام ہے شام۔ عزیز اور روایت میں فقرہ ملتا ہے اسی طرح کوفے کے لیے بھی کہ جب امام گزر رہے تھے راستے سے، آپ تصور کریں سرحائے شہداء نوکے نیزہ پر اور ننگی پیٹھ اونٹ کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی بے مکن و چادر، اور پیچھے پیچھے ہمارے اور آپ کا چوتھا امام اس طریقے سے کہ پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توقے خاردار، آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے اور امام آہستہ آہستہ سے گزرتے تھے، اور اگر ذرہ برابر رکتے تھے تو شمر کے تازیانے اڑتے تھے۔ اے سید سجاد، اب تیرنے لگاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ سید سجاد آگے بڑھتے تھے اور اسی شام کی وادیوں سے جب گزر رہے تھے تو بالا خانے پر آنے والے تماشائی جو تماشا دیکھنے والے تھے، کوئی پتھر مالتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ عزیزو، ہر طرح سے ستایا گیا اور ایسا ستایا گیا، اس طرح سے لے جایا گیا کہ امام نے کہا اوقات الزلیلن فی دمشق کاننی، مجھ کو دمشق میں اس طرح سے لے جایا گیا کہ جیسے زنجیبار کا غلام کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ کھینچتے ہوئے دربار تک، اور دربار کے بعد حکم شدید سے قید خانے میں رکھا گیا، اور جب یہ قافلہ قید خانے میں رکھ دیا گیا تو قید خانے کی تفصیل میں نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، مختصر یہ سمجھیں کہ چھوٹا سا قید خانہ تھا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی قید خانے میں، دن میں صورتیں نہیں دکھتی تھیں، رات تو رات ہے۔ اس قید خانے میں بیٹھنے والے یہ یتیم بچے چھوٹے چھوٹے اور یہ بیوائیں اور سید سجاد دمے در چوتھے امام بیٹھے رہتے تھے، اور چاروں طرف بیویاں ہوتی تھیں، بیچ میں بچے ہوتے تھے، ایک کونے پہ زینب تشریف فرما ہوتی تھی۔ عزیزو، قافلے میں رہتے رہتے کتنے دن تک رہے قافلے میں، دن بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ کب سورج طلوع ہوا، شب بھی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ کب تاریکی چھائی، بس ایک تاریکی تھی۔ جب بچے گھبراتے تھے تو رونے لگتے تھے تو بیویاں چپ کراتی تھی، بچوں خاموش ہو جاؤ، کہیں زینب کے دل پر اثر نہ ہو جائے بیوی کے، شہزادی کے، لہذا خاموش رہو۔ عزیزو، انہی رونے والوں میں ایک بچی تھی جو رہ رہ کے گریہ کرتی تھی اور یہ کہتی تھی اللہ دش، اللہ دش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ نہ دن میں پانی ملتا تھا اس طرح سے کہ سیر ہو سکے بچی نہ شب میں۔ عزیزو، جب یہ بچی آواز لگا رہی تھی پیاس مارے ڈال رہی ہے تو شام کا ایک مومن گزر رہا تھا، اس نے جب یہ آواز سنی تو چلتے ہوئے قدم ٹھہرنے کے بعد پھر غور کیا تو کیا سنا کہ کوئی چھوٹی سی بچی پیاس اور پیاس کی صدا بلند کر رہی ہے۔ پیر پیچھے واپس ہوا، اپنے گھر آیا، آنے کے بعد اپنے بیوی سے کہا دیکھ موسمہ، جو تو اس شب جمعہ میں ہر شب جمعہ کو
یہ نظر دلاتی ہے، اس نظر کا پورے شام میں مستحق میری نظر میں کوئی نہیں سوائے ان بچوں کے کہ جو قید خانے میں علاتج کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اے معظمہ دیکھ ابھی نظر دلا کے لے چل میرے ساتھ اس قید خانے کے غریبوں کو، نہ معلوم کتنے دن سے پیاسے ہیں، نہ معلوم کتنے دن سے بھوکے ہیں، ان تک پہنچا دے۔ عزیزوں وقت آیا، نظر دلایا، خان کو سر پہ رکھا، لے کر کے چلی، آگے آگے بیوی، پیچھے پیچھے اس کا شوہر ساتھ ساتھ، آگے آگے وہ بیوی۔ جب زندان کے پاس پہنچے ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا دروغہ زندان سے ہو سکے تو اس کے دروازے کو کھول دے۔ اس نے قفل کو وا کیا، دروازہ کھلا، بیوی کو حکم دیا جاؤ۔ بس سید سجاد جب ادھر بیٹھے تھے، عورت نے ایک نظر دیکھا تو کیا دیکھا کہ اتنا خوبصورت انسان، کہ یوسف صفت انسان بیٹھا ہے کہ جس کے نور سے اس تاریکی میں اس نے راستہ ڈھونڈا اور آگے بڑھی۔ 2 قدم آگے لے جانے کے بعد غور سے دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک کونے میں ایک بیوی ضعیفہ بیٹھی ہے کہ جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہیں اور عبادت کرنے میں مشغول ہے۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، اس کے بعد اشارہ کیا کہ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے۔ زیدانیوں نے زینب کی طرف جو اشارہ کیا تو یہ آگے بڑھی، سر سے خان اتار کے زینب کے سامنے رکھا۔ روایت کے فکر یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو رکھا اور زینب نے اس کے خان پوش کو ہٹانا چاہا، باپ نکلی، دھواں اٹھا، بچے قریب آ گئے۔ جیسے ہی بچے قریب آئے زینب نے ہاتھ لگا کے کہا بچوں ٹھہرو، ذرا پوچھنے دو، بیوی یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کیسا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ بیوی یہ کھانا کیسا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ تو ادھر سے آواز آئی، ہاں معظمہ نے کہا بیوی یہ کھانا بہت ہی متبرک ہے، اس کی تفصیل نہ پوچھئے، اس سے بہتر کھانا کائنات میں ہو نہیں سکتا، جو ہے وہ لے کے آئی ہوں، آپ بیوی بتا دو، اس لیے کہ اہل حرم ہے ہم اور ہمارے اوپر ابھی بھی معظمہ نہ سمجھ سکی۔ اس نے کہا بیوی اگر آپ پوچھتی ہیں تو پھر سن لیجئے، آپ مدینہ سے واقف ہوگی۔ زینب نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، عورت کی طرف دیکھا، مدینہ کا منظر نظروں میں پھرا، زینب کے سر جھکا لیا اور اشارے سے کہا جلدی کہہ دو۔ کہا بی بی تو پھر رسول کا نام سنا ہوگا۔ زینب نے کلیجہ تھاما، کہا جلدی سے کہو، ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ اس عورت نے کہا تو بی بی رسول کی بیٹی سیدہ سے بھی واقف ہوں گی۔ زینب نے کہا بی بی اپنی بات کو تمام کرتی جاؤ۔ کہا بی بی ان کے 2 بچے تھے، سید حسین اور سید حسن، یعنی 2 شہزادے ایسے کہ ایک کا نام آقا حسن تھا، ایک کا نام آقا حسین تھا۔ یہ 2 سادات کے بچے ایسے تھے فاطمہ سیدہ کے کہ یہ اپنے لیے ان کو نبی نے نازوں سے پالا اور نبی نے اپنی آغوش میں کھلا کھلا کے کندھوں پہ رکھ کے، جب میں بچی تھی اور بچپنا تھا تو بی بی بس تفصیل نہ سنیے، اگر آپ چاہیے تو سنیے۔ ان میں کا میں نے سنا ہے کہ بڑا شہزادہ حسن ظالموں نے زہر دغا سے شہید کر دیا، لیکن ابھی حسین باقی بچے ہیں۔ بی بی جب میں بچی تھی ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے مجھے انکار کر دیا تھا، میری موت ہو جاتی۔ میرا باپ مجھے لے کے مدینے پہنچا، رسول کے سامنے عرض کیا، رسول نے چھوٹے شہزادے سے حکم کیا، بیٹا آیا، کم سن بچہ تھا لیکن میرے سر پہ جو ہاتھ رکھا تو اس تاریخ سے آج تک مجھے کوئی مرض لاحق نہ ہوا۔ اے بی بی بڑا شہزادہ دنیا سے چلا گیا، میں چاہتی ہوں کہ کب جلدی سے میں مدینے پہنچوں اور اس کی بہن زینب کو پرسا دوں، لیکن ہائے حسین خدا زندہ و سلامت رکھے، میں حسین کی سلامتی کی ہر شب جمعہ یہ نظر دلاتی ہوں بی بی، اور اس کھانے کو ان لوگوں تک پہنچاتی ہوں کہ جیسے مجھے شفا ہوئی ویسے ہی ان کو بھی ہو۔ عزیزان گرامی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ زینب نے رخ کر کے کہا بی بی اب حسین کے سلامتی کی نظر دلانا، اس لیے کہ حسین کربلا میں 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے شہید کر دیے گئے اور 6
چوتھے مہینے کا علی اصغر بھی شہید کر دیا گیا. وہ سکینہ بچی ہے جو 5 برس کی ہے. اور اگر تجھے یقین نہیں تو پلٹ کے دیکھ وہ سید سجاد تیرا چوتھا امام. یہ سننا تھا. عبداللہ قدموں پہ گر گیا. اے آقا ہمیں معاف کرنا, زمانے نے کیا حالت بنا دی کہ ہم نہ جان سکے یہ قیامت کب آئی اور یہ زمانہ کیسے پلٹا کہ اہل حرم قید خانے میں آئے. سیارم الذین ظلموا بحق فاطمة وعليها وعليها وبنيها سر المستودع فيها أن تصلى على محمد وآله الطاهرين. مبارک لہا جملہ مومن مومنات جملہ مقاصد کے بابا. معبود تمام صاحبان حاجت کی حاجت روائی فرما. مبارک لہا ہمارے دنوں میں ولایات محمد کی حفظی فرما. معبود ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. معبود ہمیں صالح بنا. مبارک لہا ہمارے مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں دنیا میں مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں نذران آل محمد اور جس بدن سے بھی اٹھ گئے ہیں کل سن اللہ جوار معصومین میں جہاں عطا فرما. مبارک لہا تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. معبود حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما. اللہم تقبل منا دعانا نہیں
को, भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को, बीमार के ज़ेवर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। लहराते हुए निदा है शेमर का वो पढ़ना, आके मेरे पीछे हर बीबी का वो छुपना, शोलों में घिरे घर को, चीनती हुई चादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। लहराते हुए निदा है शेमर का वो बढ़ना, आके मेरे पीछे हर बीबी का वो छुपना, शोलों में घिरे घर को, छीनती हुई चादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को, बीमार के ज़ेवर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। जिस रात में तन्हा थी, इस रात के ढलने को, टूटे हुए नेज़े को, उस रात के पहरे को, बच्चों के सिसकने को, और रात के बिस्तर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। याद आता है एक माँ का वो खाक में धस जाना, और आग के शोलों में वो माँ का झुलस जाना, चलते हुए झूले से लेपटी हुई मादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को, बीमार के ज़ेवर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंदिर को, और अपने
मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। याद आता है दुल्हन को कश किस तरह आए थे, एक गठड़ी शहे वाला जब कांधों पे लाए थे, उस लाश की गठड़ी को उस खून भरी चादर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। तेजा को मेरा भाई माँ कह के बुलाता था, उसका मेरे भाई के नाम पे जाता था। खुतबे में जो माँ बन के आई उसी मादर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। लहराते हुए नेज़ा है शिम्र का वो बढ़ना, आके मेरे पीछे हर बीबी का वो छपना। शोलों में गिरे घर को चींती हुई चादर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। या हुसैन 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 या हुसैन। नबी की वो लाश
مولاي يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المغفور بالغطوس أيها السلطان أبا الحسن علي بن موسى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم يا مولانا يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان عليك وعلى آبائك الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته. آبادات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے کہ داؤد بھائی پریم جی، مریم بھائی، حسن علی بھائی اور علی حسن علی شیرازی مرمین کے امتحان صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. How you close it? How you turn it off? I just want to make an announcement. There will be Namaz al-Jummah tomorrow at 1 p.m. at Masum Center. بچی لینی ہے تبرک لیں گے بعد میں Akbar. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. How are you? How do you stop this thing? Huh? Just hit that button.